پاکستان کی پارلیمان کے لیے حیران کن دن تھا جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو حکومتی بینچز پر بیٹھے دیکھا گیا، کیونکہ وہ آنے والے چیف جسٹس کے ایک مضبوط امیدوار ہیں۔ ایک طرف پی ٹی آئی ان پر تنقید کرتے ہوئے کہہ رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ نے پارلیمنٹ میں جا کر اپنے منصب کے خلاف ایک عمل کیا ہے، جبکہ دوسری طرف پی ڈی ایم کا موقف یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے پارلیمنٹ میں آ کر قانون کی بالادستی کو جلا بخشی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ پچھلے کچھ عرصے سے کنٹروورشل جج کے طور پر سامنے آئے ہیں اور ان کے اختلافی نوٹ کافی زیر بحث رہے ہیں۔ فائز عیسیٰ سب سے زیادہ اس وقت نظروں میں آئے جب پی ٹی آئی حکومت نے ان کے خلاف صدارتی ریفرنس میں کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ آئیے ان کی زندگی، عدالتی فیصلوں اور متنازع بیانات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 26 اکتوبر 1959 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں جج مقرر ہونے سے قبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 27 سال تک وکالت کے شعبے سے وابستہ رہے۔ آپ 30 جنوری 1985 کو بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ کے طور پر رجسٹرڈ ہوئے اور پھر مارچ 1998 میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بنے۔ 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی کے اعلان کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرنے والے ججز کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ اسی دوران سپریم کورٹ کی جانب سے 3 نومبر کے فیصلے کو کل عدم قرار دیے جانے کے بعد اس وقت کے بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز نے استعفیٰ دے دیا۔ بعد ازاں 5 اگست 2009 کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو براہ راست بلوچستان ہائی کورٹ کا جج مقرر کر دیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلوچستان ہائی کورٹ، وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ میں جج مقرر ہوئے۔ جب 27 سال وکالت کے شعبے سے وابستہ رہے تو اس دوران بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان کی تاحیات رکن رہے۔ ان کے کچھ اہم فیصلے یہ ہیں: 2012 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں عدالتی کمیشن کو میمو گیٹ اسکینڈل کی تحقیقات کا حکم دیا گیا تھا۔ میمو گیٹ کیس اس وقت سامنے آیا تھا جب امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر حسین حقانی نے مئی 2011 میں امریکہ کے ایک اعلیٰ افسر کو متنازع خط تحریر کیا، جس میں پاکستان میں قائم اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور پاک فوج کے درمیان جاری کشیدگی کے حوالے سے بتایا گیا تھا۔ یہ کیس امریکی نژاد تاجر منظور اعجاز سامنے لائے تھے۔ مذکورہ معاملے کی تحقیقات کے لیے قومی اسمبلی میں اس وقت کے اپوزیشن لیڈر نواز شریف نے 2011 سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس کے باعث حسین حقانی کو استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ بعد ازاں عدالتی کمیشن نے سپریم کورٹ میں انکوائری رپورٹ جمع کروائی، جس میں متنازع خط تحریر کرنے کے معاملے میں حسین حقانی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ اس میں مزید کہا گیا کہ سابق سفیر ملک کے مخلص نہیں۔ کوئٹہ کے سول ہسپتال میں 8 اگست کو ہونے والے خودکش دھماکے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے 6 اکتوبر 2016 کو ایک کمیشن تشکیل دیا گیا تھا۔ واقعے میں 74 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے بیشتر وکلاء تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں انکوائری کمیشن نے 56 روز بعد 110 صحافت پر مشتمل ایک رپورٹ پیش کی، جس میں 18 تجاویز دی گئی تھیں۔ کمیشن نے متعلقہ افراد، متعلقہ وزارتوں، محکموں اور اداروں کی جانچ پڑتال کے بعد اپنی رپورٹ میں مطالبہ کیا تھا کہ بغیر کسی تاخیر کے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت دہشت گرد تنظیموں پر پابندی لگائی جائے۔ آرٹیکل 183(3) کی تجدید کا معاملہ 2018 میں اس کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ریمارکس تحریر کیے گئے تھے، جو غیر معمولی پیش رفت کے بارے میں وضاحت کرتے تھے، جس کے باعث انہیں 3 رکنی بینچ سے خارج کر دیا گیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے تھے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل کو آئین کے آرٹیکل 184(3) کو پڑھنے کا کہا تھا، جس کا مقصد تھا کہ یہ جان سکیں کہ آرٹیکل مذکورہ کیس کے حوالے سے کچھ بتاتا ہے، کیونکہ اس کیس کے فائل سے کئی متعلقہ مواد غائب تھا۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ مذکورہ آرٹیکل عدالت عظمیٰ کو ان معاملات میں احکامات دینے کا حق دیتا ہے اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ عوامی مفاد کے تحت بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ہیں۔ 2017 میں وفاقی دارالحکومت فیض آباد کے مقام پر تحریک لبیک پاکستان (TLP) کے دھرنے پر لیے گئے از خود نوٹس کیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے رواں برس نپٹاتے ہوئے حکومت قانون نافذ کرنے والے اداروں، انٹیلیجنس ایجنسی اور فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کو ہدایت کی کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کام کریں۔ 22 نومبر 2018 کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جسٹس مشیر عالم پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس کیس کے فیصلے کو محفوظ کیا تھا اور 21 نومبر 2017 کو لیے گئے از خود نوٹس کے تحت جاری سماعت کو اٹارنی جنرل، میڈیا ریگولیٹر اور دیگر اسٹیک ہولڈرز پر شدید تنقید کے بعد بند کر دیا گیا۔ اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے وفاق اور صوبائی حکومتوں کو ہدایت جاری کی تھی کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی پھیلانے اور ان کی وکالت کرنے والوں کی نشاندہی کریں، جبکہ وزارت دفاع کے توسط سے تمام مسلح افواج کے سربراہان کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنے ادارے میں موجود ان اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا آغاز کریں جو اپنے حلف کی خلاف ورزی میں ملوث پائے گئے۔ 3 نومبر 2007 کو اس وقت کے صدر پرویز مشرف
طرف نے PCO کے تحت ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا اور آئین کو معطل کر دیا تھا۔ اس ایمرجنسی کے باعث ملک کے تمام ججز کو نئے حکم کے تحت حلف اٹھانے کے لیے کہا گیا تھا اور حلف نہ اٹھانے والے ججز کو ان کے مکانات میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ اسی روز سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے مذکورہ حکم کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے اسے کالعدم قرار دے دیا تھا اور سرکاری عہدیداران پر زور دیا تھا کہ وہ PCO پر عمل درآمد کے لیے مدد فراہم نہ کریں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان ججز میں شامل تھے جنہوں نے ایمرجنسی میں حلف لینے سے انکار کر دیا تھا۔ دسمبر 2017 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ کا حصہ تھے جس نے قومی احتساب بیورو نیب کی درخواست کو مسترد کیا تھا، جس میں نیب نے نواز شریف کے خلاف 1 ارب 20 کروڑ روپے کے حدیبیہ پیپر میلز کے کرپشن کیس کی سماعت کو نئے پروسیکیوٹر جنرل کی تعیناتی تک ملتوی کرنے کی درخواست کی۔ 2020 جون میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کے فیصلے میں عدالت نے FBR کو ان کی اہلیہ سیرینا عیسیٰ کی جائیداد اور ٹیکس کے معاملات دیکھنے کے بارے میں حکم دیا تھا اور اس کی رپورٹ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے پاس جمع کروانے کی ہدایت کی تھی۔ جون 2020 کے فیصلے میں سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ کی اکثریت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کا عدم قرار دے دیا تھا، جبکہ اس میں سے 7 ججوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور ان کے بچوں کا معاملہ FBR میں بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ صدارتی ریفرنس کے فیصلے میں دیے جانے والے حکم کے خلاف دائر کی گئی نظر ثانی کی اپیلز 4 کے مقابلے میں 6 کی اکثریت سے منظور کی گئیں۔ معاملے کی سماعت کرنے والے 10 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے یہ بھی کہا کہ FBR کی مرتب کردہ رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل سمیت کسی عدالتی فارم پر استعمال نہیں ہو سکتی۔ FBR کو یہ بھی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ 3 ماہ میں اپنی تحقیقات مکمل کر کے اس کی رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوائے، اور اگر سپریم جوڈیشل کونسل یہ سمجھے کہ لندن میں جائیداد کی خریدنے کے لیے پیسے بھجوانے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کردار ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل ان کے خلاف ضابطہ اخلاق کے خلاف ورزی پر آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی عمل میں لا سکتی ہے۔ خیال رہے کہ خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نظر ثانی کی اپیل پر 10 رکنی بینچ کا فیصلہ 5-5 سے برابر رہا ہے۔ 5 جج صاحبان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے موقف کو تسلیم کیا ہے، جبکہ باقی 5 ججوں نے جون سن 2020 کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق اس مختصر فیصلے میں جسٹس یحییٰ افریدی کو ان ججوں میں شامل کیا گیا ہے جنہوں نے صدارتی ریفرنس کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا تھا۔